مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ شب معراج 27ویں شب کو نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ہم 27ویں شب ہی کو شب معراج کیوں مناتے ہیں، اور کیا یہ شب معراج منانا 27 رجب المرجب کو کیا یہ بزرگان دین سلف صالحین سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، تاریخ کا اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اصل چیز کو ختم کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء اسی پر ہیں، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ 12 تاریخ ہے، اس لیے سارے عالم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 تاریخی کو منائی جاتی ہے۔ تو معراج کے حوالے سے نو ڈاؤٹ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ معراج کا واقعہ تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا ہے۔ تو اس بارے میں اختلاف ہوا علماء کا کہ حضور علیہ السلام کو کس تاریخ کو جو ہے وہ معراج کروائی گئی، لیکن اس پر تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، اور یقیناً معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا معجزہ دیا گیا کہ آپ کے معجزات کی تعداد علماء نے، ویسے تو آپ علیہ السلام سرتاپا معجزہ ہی معجزہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے جو ظاہری معجزات رونما ہوئے اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان میں جو عظیم الشان 2 معجزے ہیں وہ سب سے بڑھ کر تو قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد پھر معراج کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کا اتنا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یقیناً یہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خوشی کا سامان ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کروایا، اور راتوں رات اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سارے مقامات کی سیر کروائی۔ تو یہ بات تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے نا، تو اس بات کو تو تسلیم کیا جائے گا۔ اب رہ گیا تاریخ کا اختلاف، تو وہ کئی چیزوں کے اندر علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تاریخ میں اصل میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تاریخ اتھینٹک عمومی طور پر نہیں ہوا کرتی، اس میں اختلاف آتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، لیکن یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور علماء کس طرف ہیں، اکثر علماء کس طرف ہیں، اور امت کا اکثر عمل کیا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ تاریخ جو رائج ہے ہمارے یہاں وہ 27 شب ہے۔ اسی میں جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اوروں کا اس میں طریقہ کار رہا ہے، اسلاف کا رہا ہے نہیں رہا، تو بالکل اس کے اندر خوشیاں منانا یہ اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، جبھی تو بزرگان دین اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، اور علماء نے مستقلاً اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، الاسراء والمعراج کے نام سے علامہ سیوطی نے کتاب لکھی ہے، اور بزرگوں نے کتاب لکھی ہے کہ جس میں معراج کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ آج بھی صرف پاک و ہند کے سنی مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے جو سنی مسلمان ہیں، چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں چاہے وہ عجم کے رہنے والے ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا جشن مناتے ہیں، اور علی سبیل تسلیم مان لیا جائے کہ نہیں بھی منایا تو بھی اس کے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس وقت ممنوع ہوگا جبکہ اس کے اندر خلاف شرع کوئی بات کی جائے، شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی بات کی جائے گی تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ بالکل صحیح روایتیں اس کے اندر روایت کرتے ہیں، باتیں درست بیان کرتے ہیں، کوئی خلاف شرع بات بیان نہیں کرتے، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔